پہلی ڈیجیٹل جینوسائڈ غزہ کے اندر جو ہے براہ راست اس کی نشریات پیش کی جا رہی ہیں پوری دنیا کے اندر. سسکتی ہوئی انسانیت ہے, اس کا لہو پکار ہے پوری کی پوری دنیا کو. سیکنڈ راؤنڈ آف جینوسائڈ وہ لانچ ہو جاتا ہے غزہ کے اندر. اس کے پیچھے کیا ہے؟ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جس وقت یہ سیز فائر کا اعلان کیا گیا اس وقت سے ہی روز اول سے ہی جو اسٹیٹمنٹ ہمیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی طرف سے دیکھنے کو ملی وہ یہی بار بار کہا کرتے تھے, دا ٹروس ول ناٹ ہولڈ, دا سیز فائر ول ناٹ ہولڈ. تو بعد میں ہونے والی جتنی ڈیولپمنٹس ہیں اسے دیکھتے ہوئے تو یہی لگ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کریڈٹ تو اپنا لے لیا. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ. میں ہوں سارا خان. ناظرین, اس وقت دنیا کی پہلی ڈیجیٹل جینوسائڈ غزہ کے اندر جو ہے براہ راست اس کی نشریات پیش کی جا رہی ہیں پوری دنیا کے اندر. آپ دیکھتے ہیں کہ ٹی وی اسکرینس کے اوپر آپ کو ایسے دل دہلا دینے والے مناظر روزانہ کی بنیاد کے اوپر نظر آتے ہیں کہ انسانیت لرز جاتی ہے. وہاں پر جو سسکتی ہوئی انسانیت ہے اس کا لہو پکار ہے پوری کی پوری دنیا کو. یہ رولز بیسڈ انٹرنیشنل آرڈر ہے, ورلڈ آرڈر, اس کی دھجیاں غزہ کے اندر جو ہے اڑا دی گئی ہیں. چونکہ وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ نہ کسی بھی قسم کا کوئی کنونشن فالو ہو رہا ہے, نہ ہی دنیا کی جو ہے کسی بھی قسم کے نارمز قیدیوں کے حوالے سے, عورتوں کے, بچوں کے حوالے سے, معصوموں کے حوالے سے جو ہے کچھ بھی وہاں پر جو ہے فالو نہیں ہو رہا. تو سوال یہ ہے کہ غزہ کے اندر اس قدر بربریت جو ہے اس کی وجہ کیا تھی, اس کے پیچھے تھا کیا, وہ کون سا آئیڈیا تھا, وہ کون سا منصوبہ تھا جس کے تحت جو ہے غزہ کے ساتھ, اس کے انسانوں کے ساتھ, فلسطینوں کے ساتھ یہ حال کیا گیا. اور کیا گریٹر اسرائیل منصوبہ یہ ایک متھ ہے یا ریالٹی ہے؟ کیا ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کے اندر کمپلیسٹ ہے, نیتن یاہو جو ہے کیا یہ ان کا منصوبہ ہے, کیا یہ والا جو ڈوو اس وقت کام کر رہا ہے ٹرمپ نیتن یاہو, کیا یہ اس کو آگے لے کے چلے گا, یا اس کے اندر افراد میٹر نہیں کرتے بلکہ یہ ایک آئیڈیالوجی میٹر کرتی ہے؟ یہ تمام چیزیں جو ہے ہمارے ساتھ بڑے معزز مہمان ان کے سامنے رکھیں گے اور پوچھیں گے کہ غزہ کا مستقبل کیا ہے اور اس کے مڈل ایسٹ کے اوپر ہونے والے اثرات کیا ہیں, اور ایون یہ والی جنگ کیا خطے تک سے نکل کر یا پاکستان تک بھی پہنچ سکتی ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہے منصور جعفر صاحب, آپ ماہر بین الاقوامی امور ہیں, پین عرب نیوز چینلز کے ساتھ آپ وابستہ رہے ہیں, ابھی بھی آپ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. اچھا منصور جعفر صاحب, ہم دیکھتے ہیں ایک طرف جو ہے غزہ کے اندر ایک سیز فائر ہو گیا تھا, ایک ڈیل ہو گئی تھی, اور اس کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ابھی وہ اقتدار میں, ابھی انہوں نے آفس سنبھالنا تھا, انہوں نے اس سے پہلے بڑا کریڈٹ لیا, بڑی راؤنڈ آف اپلوز ان کے لیے ہوا. دنیا بھر کے مسلمانوں کے اندر ان کی بہت بڑی جو مسلم کانسٹیٹوئنسی امریکہ کے اندر انہوں نے بھی بڑی واہ واہ کی. مگر دوبارہ ان کے اقتدار میں آتے ہی ایک سیکنڈ راؤنڈ آف جینوسائڈ وہ لانچ ہو جاتا ہے غزہ کے اندر. اس کے پیچھے کیا ہے؟ جی بہت شکریہ جی. جہاں تک تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا کریڈٹ لینے کا تعلق ہے تو وہ آپ کو پتہ ہے کاروباری شخصیت ہیں, اور اس طرح کی بہت ساری چیزوں کو پریمپٹ کرنا اور کریڈٹ لینا ان کا خاصہ ہے, اور انہوں نے لیا. لیکن آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جس وقت یہ سیز فائر کا اعلان کیا گیا تو اس وقت سے ہی روز اول سے ہی جو اسٹیٹمنٹ ہمیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی طرف سے دیکھنے کو ملی وہ یہی بار بار کہا کرتے تھے کہ دا ٹروس ول ناٹ ہولڈ, دا سیز فائر ول ناٹ ہولڈ. اب یہ معلوم نہیں کہ وہ اپنا معافی ضمیر بیان کر رہے تھے کہ یا اپنے جو مڈل ایسٹ میں ان کی جو آؤٹ پوسٹ کے نگران وزیر اعظم تھے نیتن یاہو, ان کو کوئی لائن آف ایکشن دے رہے تھے کہ آپ نے سیز فائر کو وائلیٹ کرنا ہے. تو بعد میں ہونے والی جتنی ڈیولپمنٹس ہیں اسے دیکھتے ہوئے تو یہی لگ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کریڈٹ تو اپنا لے لیا, اور اس کے بعد اپنے اس کریڈٹ کو پاس آن کر دیا نیتن یاہو کو, اور نیتن یاہو نے وہی کیا جو ان دونوں کے درمیان یا ان دونوں ملکوں کے درمیان ایک عرصے سے طے پایا ہوا ہے, چاہے وہ ڈیموکریٹس ہوں چاہے وہ ریپبلکنس ہوں. ان تمام کی مڈل ایسٹ پالیسی جو ہے وہ یکساں ہے, اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو جینوسائڈ ہے وہ جاری ہے, اور یہ کوئی پہلا اور آخری جینوسائڈ ہمیں وہاں کا دکھائی نہیں دے رہا. یہ ایک عرصے سے وہاں پہ اس گیم جو ہے بلڈ باتھ جو ہے وہ کھیلا جا رہا ہے, اور اس میں امریکہ اور اسرائیل باہم مل کر جو ہے اس پوری گیم کو جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں. اچھا منصور جعفر صاحب, چونکہ آپ نے جیسے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ خون کی ہولی تو بہت پہلے سے غزہ کے اندر ویسٹ بینک کے اندر کھیلی جا رہی تھی, مگر اس کے اندر ایک جواز بنایا گیا ایک انسیڈنٹ کو جو اکتوبر کے اندر ہوتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے خون کی ہولی کا بمبارڈمنٹ کا جسے کہتے ہیں فائر اینڈ فیوری وہ برسائی جاتی ہے غزہ کے اوپر. تو بہت سارے ایک اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ وہ ایک فالس فلیگ تھا, وہ والا حملہ اس وجہ سے کیا گیا تاکہ اسرائیل کو ایک جواز دیا جائے کہ وہ یہاں کے بمباری کر کے مکمل طور پر غاصب ہو جائے, اور اس کے بعد باقی کی عرب دنیا کے اوپر بھی غاصب ہو جائے. کیا آپ بھی اس کو فالس فلیگ مانتے ہیں؟ جی میں اس آئیڈیا کو بائی نہیں کر سکتا اس لحاظ سے کہ فالس فلیگ کے لیے آپ اتنی بڑی جانیں کوئی قربانی جو ہے وہ نہیں دیتے. یہ ایک اسکول آف تھاٹ موجود ہے, اور خاص طور پہ آج کے علم میں ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا کے دور میں اس قسم کی کانسپریسی تھیوریز جو ہیں
وہ فلوٹ کی جاتی ہیں. اور بالخصوص جس تنظیم یا جن مزاحمتی گروپوں کی طرف سے یہ ساری کارروائی اکتوبر کی گئی تھی 23 اکتوبر کی 7 اکتوبر کی, ان کے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ بنیادی طور پہ اس آئیڈیا کو بائی کرتے ہیں اور اس کو ایک پروپیگنڈا ٹول کے طور پہ حماس یا جو اسلامی جہاد یا دیگر مذہبی تنظیموں کے خلاف جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے شاید وہ حماس کو یا دیگر تنظیموں کو بدنام کر کے, اور خاص طور پہ اس کے نتیجے میں جو حماس کی یا مزاحمتی تنظیموں کی جو فالوئنگ ہے جو پیلسٹائن کے اندر, خاص طور پہ غزہ اسٹرپ کے اندر, اس کو وہ کسی طریقے سے ڈنٹ ڈالنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ آج کل دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو اس پورے 15-16 ماہ کی جنگ کے دوران ایک بھی حماس کے خلاف یا مزاحمتی تنظیموں کا مظاہرہ دیکھنے کو نہیں ملتا. لیکن جیسے ہی یہ اس جو دوسرے مرحلے کا جو پہلے مرحلے کا سیز فائر ایگزیکیوٹ ہوا, اس کے نتیجے میں کچھ ایسے ایلیمنٹس وہاں پہ انفلٹریٹ کیے گئے غزہ کے اندر, خاص طور پہ شمالی علاقے اسرائیل کا جو شمالی سرحد ہے وہاں سے, اور انہوں نے وہ مظاہرے منظم کروائے اور دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ اس وقت جو ہے فلسطینی نک و نک ہو چکے ہیں اور وہ اس وقت حماس اور مزاحمتی تنظیموں کے خلاف سر عام جو ہے مظاہرے کر رہے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں. اور یہ بنیادی طور پہ وہ جو ایک لارجر ایجنڈا تھا اس کا اسرائیل کا اور امریکہ کا, کہ وہ کسی طریقے سے حماس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. اور یہی ایک ان کے اعلانیہ مقاصد تھے کہ ہم غزہ پر حملہ اسی لیے ہم نے کیا ہے کہ ہم غزہ کو حماس سے پاک کرنا چاہتے ہیں اور اپنے قیدی چھڑانا چاہتے ہیں. ان میں سے کوئی بھی مقصد ابھی تک اسرائیل نہیں ہوا. اچھا, حماس کو اس سے کیا گین ہوا؟ چونکہ ہم دیکھتے ہیں ایک جانب جو ہے کمپلیٹلی جو ہے غزہ انہیلیٹ ہو چکا ہے, وہاں پر جو ہے کوئی بھی اسٹرکچر اور کوئی بلڈنگ اسٹرکچر آپ کو نظر نہیں آتا سالم و سلامت. دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہزاروں فلسطینیوں کی جانیں اس میں گئی ہیں, لاکھوں اس وقت زخمی ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جن کا کوئی حساب ہی نہیں, وہ بے گھر ہے, لاپتہ ہیں. اس تناظر کے اندر جو ہے پورے کے پورا کہ غزہ جو کہ برباد ہو گیا, کیا ملا حماس کو؟ اس میں کوئی شک نہیں جی کہ جو مٹیریل لاس ہے وہ تو ان پیرلل ہے, اس کی تو کوئی مثال جو ہے انسانی لاس, جی اسی کی بات کر رہا ہوں کہ جو بھی ہیومن لاس ہے, مٹیریل لاس ہے, وہ بڑے پیمانے پہ ہوا ہے. لیکن اس کے نتیجے میں ہوا کیا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے پہلے آپ کے علم میں ہے کہ یہ جو مسئلہ فلسطین ہے بالکل اسی طریقے سے تاکہ نسیاں میں رکھ دیا گیا تھا جس طریقے سے مجھے اجازت دیجیے کہ ہم نے کشمیر کے مسئلے کو تاکہ نسیاں میں رکھ دیا تھا. اور اس واقعے کے بعد, اس کارروائی کے بعد آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل میڈیا ہو, لوکل میڈیا ہو, آپ کا مین سٹریم سوشل میڈیا ہو, آج اسی چیز سے ریزونیٹ کر رہا ہے کہ غزہ فلسطین. اگرچہ وہاں کے مظالم اسرائیل کے وہی ہائی لائٹ ہو رہے ہیں, لیکن اس قضیے کو اور اس کی مختلف ڈائمنشن آج وہ آپ کے ریسرچ کا موضوع ہے, آپ کے ایکڈیمک ڈیبیٹ کا موضوع ہے. آپ کے میڈیا کا کوئی ٹاک شو ایسا نہیں ہے کہ جو غزہ کے ذکر کے بغیر مکمل ہو. اب تو ہر گلی, ہر چوک چوراہے, ہر کیفے, ہر ڈھابے, ہر گھر کے اندر جو ہے وہ غزہ کی بات ہو رہی. تو یہ بنیادی طور پہ جو قضیہ تھا فلسطین کا, یا خاص طور پہ مسئلہ فلسطین, اس کو جتنا انٹرنیشنلائز کرنے میں مدد ملی اور اس کو ہائی لائٹ کرنے میں مدد ملی, یقیناً بہت بڑی قربانیوں کے بعد یہ مسئلہ جو ہے وہ لائم لائٹ میں آیا ہے. اور اب یقیناً ایک ایسی سچویشن میں موجود ہے, ایک ایسے مرحلے پہ موجود ہے کہ اس کو جب تک اس کے منطقی انجام تک نہیں لے جایا جاتا, تو یہ جو آگ اس وقت غزہ کے اندر دہکائی گئی ہے, اس کے شعلے آپ کو لبنان کے اندر تو جاتے ہوئے دکھائی دی ہیں, آپ کو اس کی حدت جو ہے وہ شام کے اندر بھی محسوس ہوئی ہے, لیکن یہ شام کے اندر اور لبنان کے اندر محدود نہیں رہے گی. اس کے شعلے جو ہیں وہ دیگر ممالک تک بھی پہنچ سکتے ہیں اگر اس مسئلے کو اس تناظر میں حل نہ کیا گیا جس کے نتیجے میں مسئلہ فلسطین کو لنگر آن کیا گیا ہے, چاہے وہ اقوام متحدہ کا پلیٹ فارم ہو. اب تو آپ دیکھیے کہ اس پورے قضیے کے بعد, اس پورے واقعے کے بعد دنیا بھر کے جو پلیٹ فارمز ہیں جو ڈسپیوٹ ریزولوشن کے حوالے سے اسکول آف مطلب سمجھے جاتے تھے کہ یہ یہاں سے لوگوں کے دل ادھر دور ہوں گے, چاہے وہ اقوام متحدہ ہو, آپ کی OIC ہو, آپ کی عرب لیگ ہو, اس کو آپ نیرو ڈاؤن کرتے جائیے. جتنے پورا کا پورا ورلڈ آرڈر اس کی کریڈیبلٹی اس کا اسٹیک کے اوپر ہے, چیلنج ہو چکی ہے. جن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی آمد پر اس وقت مسلم دنیا نے شادیانے بجائے تھے اور ان ووٹروں نے بڑے بڑھ چڑھ کے لمبی لائنوں میں لگ کے ووٹ دیے تھے, اب ان کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا ایجنڈا کیا ہے. انہوں نے جس انداز سے, اب تو اس حد تک ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی مسلم اور اسلام دشمنی عیاں ہو چکی ہے کہ انہوں نے جو فل برائٹ اسکالرشپ پر آنے والے لوگ تھے
ان کا وہ اسکالرشپ بھی بند کر دیا ہے, جو ہیلتھ کے پروجیکٹس ہیں وہ بھی بند کر تاکہ کسی بھی قسم کا غزہ کے حوالے سے کوئی پروٹیسٹ امریکی سرزمین پہ نہ ہو سکے. ایگزیکٹلی آپ دیکھیے کہ ان کے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں جہاں جہاں یہ پروٹیسٹ ہوئے ہیں اس وقت وہ سارے ہاٹ واٹرز میں ہیں, ان کی جامعات کے فنڈز بند ہو رہے ہیں, ان کی جو وہاں کی ایڈمنسٹریشن ہے ان کے خلاف لٹیگیشن ہو رہی ہے اور ان کو کسی نہ کسی طریقے سے وہاں سے ایگزیکیوٹ کیا جا رہا ہے اور نکالا جا رہا ہے. اچھا منصور جعفر صاحب, چونکہ آپ نے کہا کہ یہ جو جنگ ہے غزہ کی, اس کے شعلے اور اس کی حدت جو ہے وہ آپ کو دیگر ممالک کو بھی فیس کرنی پڑے گی, تو اس تناظر میں یہ بتائیے, اس زمن میں یہ بتائیے کہ یہ والی جو جنگ ہے یہ پھیلتی ہوئی آپ کو یہاں پر ایران اور پھر اس کے بعد پاکستان تک بھی نظر آ رہی ہے. کیا یہ والی جو جنگ ہے اسی کے حوالے سے اس وقت راہ ہموار کی جا رہی ہے کہ ایک جانب جو ہے نیوکلیئر ٹاکس ایران کے ساتھ ہو رہی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ دھمکی بھی لگا دی گئی ہے کہ اگر 2 مہینے کے اندر اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا تو ایران کے اوپر ویسی بمباری کی جائے گی کہ ایران کی سکت بھی نہیں ہوگی کہ اس کے حوالے سے امیجن کر سکے, اور پھر الٹیمیٹلی جو ہے پاکستان بھی اس کا شکار ہو سکتا ہے. یہ کیا آپ بھی اس کو بائی کرتے ہیں, یہ جو اس کا پرسپیکٹیو یہ ہے؟ جی, جہاں تک ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ایران کو وو کرنے کی اور خاص طور پہ اس کی نیوکلیئر کیپیبلٹی کو اٹیک کرنے کی خواہش ہے, تو یہ صرف ان کی خواہش نہیں ہے. اس سے پہلے جو بائیڈن بھی یہ خواہش دل میں لیے ہی جو ہے وہ وائٹ ہاؤس سے رخصت ہو چکے ہیں, اور ماضی میں بھی جتنے صدور آئے ہیں جب سے ایران نے اپنی اس کیپیبلٹی کو پبلک کیا اور بتایا کہ وہ سینٹریفیوجز بنا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یورینیم انرچ کر رہے ہیں, تو یہ ایران کے خلاف یہ پروپیگنڈا اور یہ چیزیں چلتی رہی ہیں. لیکن یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ جس پر ایران نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا, اور ماضی میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب غزہ کی جنگ جاری تھی اس وقت بھی, خاص طور پہ جب وہاں پہ ایران کی سرزمین میں جو فلسطینی وزیر اعظم تھے اسماعیل ہنیہ, انہیں جب قتل کیا گیا اور ایک اسرائیلی اٹیک کے اندر قتل کیا گیا, ابتدا میں تو اسرائیل نے اس کی ذمہ داری نہیں لی, لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس پورے سینیریو کے اندر یہی بات کی جا رہی تھی اور ایران نے رد عمل ظاہر کیا. اس وقت بھی یہی بات کی جا رہی تھی کہ اس وقت امریکہ اس کا کیسے جواب دے گا, اسرائیل اس کا کیسے جواب دے گا. تو جو چیزیں اس وقت زیر غور تھی اس میں نیوکلیئر انسٹالیشن پہ اٹیک کی بات بھی کی گئی تھی, لیکن اس وقت جو امریکی پالیسی ساز ادارے تھے, جو تھنک ٹینکس تھے, ان کی ریڈنگ یہ تھی کہ اگر اس وقت آپ نیوکلیئر انسٹالیشن پہ اٹیک کریں گے تو ایران کے اندر ایک سمپتھی ووٹ ڈیولپ ہوگا رجیم کے حق میں. تو وہ جو آپ کا رجیم چینج کا ایک بڑا پرانا ایجنڈا چلا آ رہا ہے, ماضی میں کئی بار کوششیں ہو چکی ہیں, وہ بالکل فزل آؤٹ ہو جائے گا. اچھا, ایک اور چیز اس میں ایڈ کر دیجئے کہ کیا ابھی ہم جو بات کر رہے تھے کہ یہ جو جنگ ہے غزہ کی, وہ کیا ایران تک اور پھر پاکستان تک آپ کو پہنچتی نظر آ رہی ہے؟ جہاں تک تو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی اگر دھمکیوں کا آپ اگر جائزہ لیں تو اس میں تو انہوں نے دو ٹوک انداز میں یہی بیان کیا ہے کہ آپ ایران کو ایک ٹائم لائن دی ہے, لیکن جس طریقے سے اس وقت مذاکرات کا ڈول ڈالا ہے وہ بڑا معنی خیز ہے. آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت مسقط میں ہونے والے جو مذاکرات ہیں, ایران اسے کہتا ہے کہ ہم انڈائریکٹ مذاکرات کر رہے ہیں, امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے ڈائریکٹ مذاکرات ہو رہے ہیں. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دونوں ملک جو ہیں وہ اپنے اپنے عوام سے حقیقت چھپا رہے ہیں. اس میں ایران جو ہے اس کو انڈائریکٹ بتانے کے بعد یہی بتا رہا ہے کہ ہماری ناراضگی ابھی امریکہ کے ساتھ قائم ہے, ہماری کوئی دوستی نہیں ہوئی, جبکہ امریکہ اپنے عوام کو یہ میسج دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہماری تو دوستی ہو گئی ہے اور ہم تو ان کو اب ٹیبل پر لے آئے ہیں اور ان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں, تو لہٰذا اب کچھ دنوں کی بات ہے, آپ کو اچھی خبریں جو ہیں وہ سننے کو ملیں گی. تو اس وقت جو ایک نروس کی گیم بھی جو ہے ڈپلومیسی کے انداز میں جو چل رہی ہے, لیکن اس کا نتیجہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی فوری طور پہ کوئی پیش گوئی کرنا یا اس کے بارے میں کوئی بات کرنا شاید قبل از وقت ہوگا. لیکن آپ ایک سینیریو اگر ہم ورس کم سینیریو کو اپنے ذہن میں لائیں, اگر خدا نخواستہ ایران پر امریکہ حملہ کرتا ہے یا اسرائیل حملہ کرتا ہے اس کے نیوکس کو تباہ کرنے کے حوالے سے, تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت اس کے پڑوس میں ایک نیوکلیئر پاکستان بھی موجود ہے اور پاکستان کے پڑوس میں ایک نیوکلیئر انڈیا بھی موجود ہے, اور ان کے ساتھ ساتھ ان دونوں کا ایک دیرینہ اتحادی جو ہے وہ چائنا بھی موجود ہے. اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان دونوں کا ایک دیرینہ اتحادی روس ہے, جو کہ ایران اور انڈیا کا دیرینہ اتحادی ہے روس ہے, وہ بھی تاک لگائے ہوئے بڑی گہری نظروں سے اس ریجن کو دیکھ رہا ہے. اور خاص طور پہ اگر آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ان دھمکیوں کے بعد ان دونوں ملکوں کے جو وزارت خارجہ کا رد عمل نوٹ کیا ہو, تو اس میں آپ کو یہ دونوں ملک روس اور چین وہ ایران کے ساتھ کھڑے دکھائی دیتے ہیں. اچھا, یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ سچویشن, ایک گریٹ پاور ٹسل, ایک ٹینشن ہمیں اس ریجن کے اندر چونکہ نظر آ رہی ہے, تو آپ تھوڑا سا ڈائیورٹ کر کے دوبارہ مڈل ایسٹ کی جانب جاتے ہیں. ایک گریٹر اسرائیل منصوبہ
یہ منصوبہ چونکہ جو ہے کسی سے ڈھکا چھپا تو ہوا نہیں ہوا, آپ یہ بھی آپ نے بتایا ایکسپلین کیا کہ ان کی جو کنیسٹ, ان کی پارلیمنٹ ہے اسرائیلی, وہاں پر باقاعدہ یہ درج ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے کون کون سے عرب ریجنس کو کے اوپر قبضہ کرنا ہے, غاصب کرنا ہے اور اس کو ایک یہودی ریاست بنانا ہے. تو یہ جو سلسلہ گریٹر اسرائیل کا, اس میں کیا رکاوٹ تھی اور اس کے اوپر کیا عمل درآمد شروع ہو چکا ہے؟ اس وقت جو اسرائیل کا کلیم ہے وہ تو یہی کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس گریٹر مڈل ایسٹ پلان کے حوالے سے جو اپنا مختلف مراحل ہیں وہ طے کر لیے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا جو پہلا دور اقتدار تھا اس میں انہوں نے جس انداز سے ایک ابراہیم اکارڈ نامی ایک معاہدات کا سلسلہ شروع کیا تھا, جو بنیادی طور پہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو, عرب دنیا کے تعلقات کو نارملائز کرنے کی کوشش تھی. اس کے 2 شکار تو اسی وقت ہو گئے تھے, ایک مراکش, سوڈان اور تیسرے نمبر پہ متحدہ عرب امارات. اس کے بعد جو سب سے بڑا ٹارگٹ ہے وہ اس وقت سعودی عرب ہے. لیکن کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا اقتدار جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا, اور اس کے بعد جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن سعودی عرب نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کرنے کے حوالے سے رکھی ہیں وہ ابھی تک پورا ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی ہیں. ریاض جو ہے یا سعودی عرب جو ہے وہ 2 ٹوک الفاظ میں اس بات کا اظہار کر چکا ہے مور دین ون ٹائم کہ جب تک فلسطین کی سرزمین پہ ایک آزاد خود مختار ریاست قائم نہیں ہوتی اور اس کا دارالحکومت مشرقی بیت المقدس نہیں ہوگا, اس وقت تک اسرائیل اور امریکہ یہ خواب نہ دیکھیں کہ سعودی عرب جو ہے وہ ان کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کر سکتا ہے. ابھی آپ کو جو اس وقت سیز فائر کے حوالے سے جو ایفرٹس ہو رہی ہیں اس کے جو بیک ڈراپ میں جو آپ کو ایک ڈرائیونگ فورس نظر آتی ہے وہ سعودی عرب ہے, کیونکہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا مئی میں دورہ کرنا ہے پہلا غیر ملکی, اور انہوں نے ڈیسٹینیشن قرار دیا ہے سعودی عرب کو. اس وقت امریکہ کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ اگر اس وقت غزہ جنگ کے ساتھ اس پورے قضیے کو اٹیچ کر دیا گیا, سعودی عرب کی طرف سے ایک بھی اگر پبلک سٹیٹمنٹ ہمیں اس نوعیت کی مل گئی کہ جس میں اگر انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ سعودی عرب آنے کی زحمت نہ کریں جب تک وہ غزہ میں سیز فائر نہیں کروا سکتے, کیونکہ ماضی میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے غزہ سے اہلیان فلسطین کو اردن اور مصر منتقل کرنے کے حوالے سے اعلانات کیے تھے تو اس وقت اردن اور مصر نے بھی شدید رد عمل کا اظہار کیا تھا. سو مچ سو کہ سی صاحب جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تو امریکہ اور اسرائیل کی پاکٹ میں ہیں, انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی دعوت پر امریکہ کا دورہ کرنے سے انکار کر دیا تھا, اور یہ ان کے لیے بہت ڈپلومیٹک ایک لحاظ سے پریشانی والی بات بنی تھی, اگرچہ اردن والے وہاں چلے گئے تھے اور ان کی جو بھی مذاکرات ہوئے وہ دنیا کے سامنے ہے. تو یہ اس وقت بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے, اور اس وقت جو بیک ڈور پہ ڈپلومیسی ہو رہی ہے اس تمام کو ڈپلومیسی کو جو ہے اس وقت سعودی عرب ہیرالڈ کر رہا ہے, اور وہ پوری اس کوشش میں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج جو تازہ ترین ابھی اطلاعات قاہرہ سے موصول ہوئی ہیں وہ یہی ہے کہ 45 دن کا سیز فائر اس پر اسرائیل جو ہے وہ ایگری کرنے کے لیے تیار ہے, بشرطے کہ حماس کے پاس جو ہے اسرائیلی قیدیوں کی نصف تعداد چاہے زندہ یا مردہ وہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں. لیکن اس کے ساتھ ایک بون آف کنٹینشن یہ ہے کہ حماس سے یہ بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ ڈس آرم کرے اپنے آپ کو, اور اپنے آپ کو ایک سیاسی تنظیم کے طور پہ جو ہے وہ پیش کرے دنیا یعنی کہ اتنی بمباری کرنے کے بعد, سب کچھ تباہ و برباد کرنے کے بعد بھی وہ ابھی تک حماس کو ختم نہیں کر سکے, اس کے وجود کے اوپر ڈینٹ نہیں ڈال سکے. مسعود جعفر صاحب, ایک کوئک ٹیک آپ کی اس کے اوپر ہو جائے کہ چونکہ ہمارے سامنے ایک غزہ رویرا کے نام سے بھی ایک معاشی منصوبہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا, اس کے بعد ان کے ساتھی نیتنیاہو کا, جس کے حوالے سے وہ چاہتے ہیں کہ پورے دنیا کی عمرہ کے حوالے سے جو ہے نا اس کو ایک پرتایوس کی قسم کا ایک ریزورٹ کے طور پر دنیا کے سامنے متعارف کرایا جائے. یہاں پہ بلند و بانگ عمارتیں ہوں, یہاں پر ریزورٹس ہوں, یہاں پر بیچیز ہوں. تو اس تناظر کے اندر جو غزہ کا یہ والا منصوبہ ہے یہ کیا صہیونی ذہن کی پروڈکٹ ہے, کیا یہ امریکی کیپٹلسٹ ذہن کی پروڈکٹ ہے, اس کے پیچھے کیا ہے؟ جہاں تک تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا آئیڈیا ہے تو یہ یقیناً ایک جو سرمایہ داری سوچ ہے یہ اسی کا ایک عکاسی ہے, اور خاص طور پہ ان کا جو ایک تجارتی ذہن ہے, کیونکہ ان کی جتنی بھی شہرت ہے وہ آپ کے علم میں ہے کہ وہ یا تو مختلف گولف کورٹس بناتے ہیں یا پھر اسی طریقے سے ملٹی سٹوری بلڈنگز, اسی نوعیت کے پلازاز وغیرہ, یہ ان کا ایک بڑا شوق ہے اور اسی نوعیت کی ان کی ایکسپرٹیز ہے. اور جہاں تک اس جو واٹر فرنٹ بنانے کا جو منصوبہ ہے اس کا میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ کمپٹیشن بھی انہیں مل سکتا ہے. اسی ریورا کے بیک پر ایک منصوبہ جو سعودی عرب تیار کر رہا ہے نیوم نامی, تو یہاں پہ اس کے ساتھ ایک نیوم ہوگا, ایک دبئی ہوگا, ایک یہ ہوگا. تو یہاں مڈل ایسٹ تو بہت چھوٹا سا ہے,
تو یہاں آئیں گے کہاں سے؟ دنیا میں اتنا یہاں بزنس کیسے پیدا ہوگا؟ تو پھر باقی ممالک کی معیشت کو تباہ کرنا پڑے گا تاکہ کوئی کمپٹیٹر نہ بچے. جی یہی اس وقت سچویشن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت وہاں پہ جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں وہ اس منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے وہ تمام کے تمام حالات ہی بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ منصوبہ اس انداز سے کہیں روبہ تکمیل جو ہے وہ نہیں ہوگا. اور اس کو ایک لاؤڈ تھنکنگ کے طور پہ تو انہوں نے پیش کر دیا ہے دنیا کو بتانے کے لیے کہ ہم اس انداز سے سیٹلمنٹ چاہتے ہیں اس ایشو کی. لیکن کیونکہ تاریخی اعتبار سے جو ہسٹوریکل پیلسٹائن ہے اس کی اس طریقے سے بندر بانٹ ماضی میں اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے تو ہو گئی، لیکن اب اقوام متحدہ اس پورے معاملے میں اکمپلس بننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کی طرف سے جتنا ایک ٹف ٹائم دیا گیا ہے، خاص طور پہ جتنے بڑے پیمانے پہ جو ایکشن کیے گئے ہیں اسرائیل کی طرف سے، سو مچ سو کہ جو سیکرٹری جنرل ہیں اقوام متحدہ کے، ہی از این انٹرنیشنل سٹیزن، ان کو اسرائیل جانے تک سے روکا گیا ہے. ان کے زیر انتظام چلنے والے مختلف جو اونروا نامی امدادی ادارے ہیں، مہاجرین کی ویل بینگ کے ادارے، وہ تمام کے تمام ان کی فنڈنگ بند کر دی گئی ہے، ان کو آپریشن سے روک دیا گیا ہے. اور یہی بنیادی طور پہ اسرائیل کے جو میں سمجھتا ہوں نامہ اعمال ہے اس میں جو سب سے بڑی بدعمالی ہے وہ لکھی جا رہی ہے کہ وہ ایک قابض قوت ہوتے ہوئے اپنے زیر قبضہ لوگ جو پروٹیکٹڈ سٹیٹس انجوائے کرتے ہیں انٹرنیشنل لاء کے اندر، ان کو وہ قحط سالی کا نشانہ بنا رہا ہے، ان کو بھوکے مار رہا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں جدید دور کی ایک ایسی جینوسائیڈ ہے کہ جس میں آپ گولی چلائے بغیر جو ہے وہ اپنا مشن جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں. اسی نقطے کے اوپر جو ہے آج کی نشست کنکلوڈ کرتے ہیں. بہت ہی دل خراش باتیں، داستانیں آپ نے غزہ کے حوالے سے اور پیلسٹائن کانفلکٹ کے حوالے سے ہماری آڈینس کے سامنے رکھی. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. جیسے کہ ہمارے معزز مہمان نے اس وقت پیلسٹائن ڈسپیوٹ کے حوالے سے جو ہے بڑی دل خراش چیزیں جو ہے بہت سارے فیکٹس فگرس اور ہسٹوریکل کنوکشنز کے ساتھ ہمیں بتایا کہ یہ والا جو ڈسپیوٹ ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، اس کے پیچھے جو ہے ایک خون کی ہولی، ایک سلسلہ وار وارداتیں اسرائیل کی جانب سے، صہیونی قوتوں کی جانب سے، چونکہ ان کی نظر جو ہے وہ گریٹر اسرائیل پلان کے اوپر ہے. یہ منصوبہ جو ہے کوئی متھ نہیں ہے. یہ آپ دیکھ لیں کہ کنیسٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے، باقاعدہ درج ہے کہ کون کون سے عرب ممالک جو ہیں وہ اس کا نشانہ بنیں گے، کس کو اسرائیل غاصب کرنے کو، اس پہ قبضہ کرنے کی جو ہے نیت رکھتا ہے. تو اس وقت جو یہ غزہ کے اندر سے جو شعلے بھڑک رہے ہیں ان کی حدت پوری دنیا اس وقت تو خاص طور پر مسلم ورلڈ محسوس کرے گا. اپنی میزبان سارا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.